تو میرے یہ دن اور میرے یہ ہفتے اور میرے یہ ماہ و سال کیا اللہ کی فرما برداری میں گزرے ہیں یا نافرمانی میں گزرے ہیں؟ فرما برداری میں گزرے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، نافرمانی میں گزرے ہیں تو توبہ کرو۔ تو یہ سال کا گزرنا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ غم کا مقام ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، میں اپنی قبر کے، اپنی منزل کے، اپنے انجام کے قریب ہو گیا، دور نہیں ہوا۔ میری خوشی کا مقام وہ تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا، وہ خوشی کا مقام ہے۔ میری خوشی کا مقام کہ رمضان آیا، میں نے رمضان کو گناہوں سے پاک گزار دیا، عید کا دن آیا تو مبارکباد کا میں مستحق ہوں کہ مبارکباد دوں اور مبارکباد لوں۔ وہ مبارکباد کا وقت بنتا ہے، عیدین کا وقت مبارکباد کا بنتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی اشاعت، دین کی ترویج اور تبلیغ میں میرا کوئی حصہ ڈل گیا، وہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، وہ میرے لیے مبارک مقام ہے۔ لیکن اللہ کی معصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، گناہ کی زندگی، اعمال سیئہ، فسق و فجور میں میرا وقت گزر گیا تو یہ مبارکباد کا نہیں، یہ غم کا مقام ہے، یہ توبہ کا مقام ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ نیا سال، نئے سال کا چڑھنا، اور یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ اسلامی سال اور یہ عیسوی سال نہیں، یہ سال سب اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، یہ ہم نے سے ایک اسلامی سال دی اور غیر اسلامی سال نہیں۔ ہاں، اسلامی سال اس اعتبار سے کہ ہجرت سے کیلنڈر کا آغاز ہوا، قمری حساب سے وہ مسلمانوں کا حساب چلتا ہے، اور یہ عیسوی سورج کے حساب سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو چاہے اسلامی سال کا آغاز ہو، چاہے عیسوی سال کا آغاز ہو، مسلمان کو بحیثیت مسلمان جو پیغام اور جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اس نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ پہلے مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، کیا یہ 2021 جو گزرا ہے اس میں میں نے قرآن پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا؟ پہلے مجھے مسائل کا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، آیا اس 2021 میں نے نماز کے مسائل سیکھے یا نہیں سیکھے؟ روزے کے مسائل میں نے سیکھے یا نہیں سیکھے؟ زکوٰۃ کے مسائل میں نے سیکھے یا نہیں سیکھے؟ خود دین پر کتنا عمل کیا، اپنی اولاد، اور جیسے کہ میں بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آج ہم اپنی اولاد کی طرف بالکل غافل ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف اتنی اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو انگریزی پڑھوا کر اور اچھی ڈگری دلوا کر میں اس کی شاید زندگی کامیاب بنا دوں گا، یا میں اپنی اولاد کے لیے اچھا بزنس بنا کر اس کے لیے بزنس امپائر کھڑا کر کے میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میں شاید کامیاب ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ کل اولاد کے اعمال کے، چاہے وہ اعمال سیئہ ہیں تو اس کے نتائج بھی قبر میں بھگتیں گے، اعمال حسنہ ہیں تو اس کے نتائج بھی قبر میں سامنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، خصوصاً میرے بزرگوں، یہ جو آج رات 12 پی ایم اور اے ایم کے جو تبدیلی ہوگی تو یہ صرف اے ایم اور پی ایم کی تبدیلی نہیں ہے کہ جی پی ایم سے اے ایم ہو جائے گا، یہ اے ایم اور پی ایم کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگیوں کی تبدیلی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے خیر مانگیں، خیر
کہ اللہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس کو ہمارے لیے باعث خیر، باعث برکت، باعث رحمت، باعث امن، باعث سلامتی، وگرنہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، 2019 سے لے کے اب تک جو دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں کہ ہر طرف تباہی اور بربادی کے فیصلے ہیں، ہر طرف بے چینی اور بدامنی اور سکونی کے فیصلے ہیں، بے سکونی کے فیصلے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، یعنی تم موت کی تیاری کرو، موت ایسے سمجھو کہ میں مرنے والا ہوں، مجھ پہ موت آنے والی ہے، اور موت کا تو مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے، جو بھی ہے، تو اس موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہ جشن کا وقت نہیں ہے، آپ کہتے جی جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یہ جشن کا نہیں، یہ بلکہ مقام فکر ہے، مقام غم ہے۔ غم اس بات کا، فکر اس بات کی کہ میں اپنی موت کے قریب ہو گیا ہوں، اور غم اس بات کا، فکر اس بات کی کہ اس موت کی میں نے کتنی تیاری کر لی ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں، ٹھنڈے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے خود سوچیں کہ جو طرز زندگی اس وقت ہماری ہے، جو اس وقت ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ہیں، اور انہی اعمال اور انہی کرتوتوں میں ہمیں موت آ جائے، خود غور کر لیں، خود سوچ لیں کہ کیا ان اعمال کے ساتھ، ان کرتوتوں کے ساتھ، اس وضع قطع شکل و صورت کے ساتھ، اس پسند اور ناپسند کے ساتھ کہ جو آج ہم نے اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا، خود ایک منٹ میں نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ آج اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہمارا رویہ، اللہ اور اس کے محبوب کے دین کے ساتھ ہمارا طرز عمل، اس سے دوری، کیا اس طرز عمل اور اس دوری اور اس بے وفائی کے زندگی کے ساتھ اگر ہم اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں، اس اندھیرے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ٹھنڈے دل سے ہمیں تانا نہ دیں کہ جو مولوی چھوٹا دیے، مولوی تنگ نظر ہے، نہیں کی پتا، مولوی تنگ نظر نہیں ہے، یاد رکھو، مولوی ہمدرد ہے اپنی قوم کا، مولوی خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، مولوی وفادار ہے اپنی قوم کا، مولوی کی خواہش اور طلب اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میرا یہ محلے دار، میرا یہ دوست، میرا یہ مقتدی، میرا یہ نمازی، یہ کامیاب زندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پہ، مولوی صرف اللہ اور اس کے محبوب کے دین کو بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے، اور اس لیے بتلاتا اور سکھلاتا ہے، اس لیے سمجھاتا ہے کہ جس غلط فہمی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس غلط فہمی سے نکل کے ہم اپنے اصل مقصد اور اصل زندگی کی طرف آ جائیں۔ آج اغیار نے جو دھوکے اور فراڈ کا لیبل ہماری آنکھوں پر، جو پٹی ہماری آنکھوں پر لگایا ہوا ہے، اور گناہوں کو جس طرح سجا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مولوی صرف اس کی حقیقت تمہیں بتاتا ہے، باقی اور مولوی کا کوئی غرض نہیں۔ کافر کی طرز زندگی، کافر کی سوچ اور مسلمان کی سوچ یہ الگ الگ ہے۔ اس لیے یہ جو نیا سال آ رہا ہے، اللہ ہم سب کے لیے
پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ خیر والا بنا دے. اور یہ جو اس وقت عذاب دنیا پہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ جو کورونا ہے، کورونا یہ وبا نہیں بلکہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب کی صورت ہے. وبا کا تو تصور جو اسلام میں کہ وبا تو ایک دفعہ آئی اور چلی جاتی ہے بس، اور ایک محدود مقام پہ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اس کے ویریئنٹ جو آ رہے ہیں، یہ فرسٹ ویریئنٹ اور یہ پہلی رو اور یہ دوسری رو اور یہ تیسری رو اور یہ اب چوتھی رو اور اب یہ پانچویں رو، اب یہ جو اومیکرون کے نام سے اب جو دوبارہ دنیا کو جناب من بند کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عذاب کی صورت ہے. اور یہ سب ہمارے اعمال کی سزا، اللہ کی جو نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو جس دلیری کے ساتھ آج کافر سے تو ہمیں شکوہ نہیں ہے نا. ہم یہودی سے شکوہ کریں، ہم عیسائی سے شکوہ کریں، ہم ہندو سے شکوہ کریں، ہم سکھ سے شکوہ کریں، نہیں ہم ان سے شکوہ نہیں، شکوہ تو ہمیں اپنے آپ سے ہے کہ آج مسلمان بحیثیت مسلمان کے، امت بحیثیت امت، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، کس کیفیت میں کھڑے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوان، یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ جو ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نائٹ ہے، یہ توبہ کرنے کی نائٹ ہے، یہ استغفار کرنے کی نائٹ ہے، یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی نائٹ ہے کہ اللہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے جو تیری نافرمانیاں ہو چکی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، میں اس پہ اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہوں. آج تو یہ چیز تو اب مسلمان معاشرے سے ہم سے تقریباً ختم کر دی گئی ہے کہ ہم اپنے گناہ پہ کم از کم نادم ہو سکے. یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو مسلمان معاشرے کو اس ڈگر پہ پہنچا دیا ہے کہ اب تو ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے خطرناک صورت ہے. اگر میں گناہ کرتا ہوں اور گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ مجھ سے ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ کسی وقت مجھے توبہ کی توفیق دے دے، ممکن ہے کسی وقت میرا احساس جاگ جائے، کسی وقت میرا ضمیر جاگ جائے. لیکن اگر میں ایک گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ اور اس پہ میں عمل کرتا چلوں، اب جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، لیکن کیا آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو گناہ ہم سمجھتے ہیں؟ بولے نا. غیبت ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. چغلی ایک گناہ کبیرہ ہے. دوسرے کا حق کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ وہ گناہ ہے کہ جو کل اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک جس بندے کا حق ہے وہ نہ معاف کرے. لیکن آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. آج ہمارے معاشرے کا ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ غیبت، چغلی، جناب من جھوٹ، تکبر، کہ تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتے. تو جب ایک گناہ کو ہم گناہ ہی نہ سمجھیں، اب یہ جو آتش بازی جو ہم کرتے ہیں نیو ایئر نائٹ، تو کیا ہم اس کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کو شغل میلہ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم تو اس کو ایک خوشی کا سامان سمجھ کے کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. یہ عید میلاد میں جو کچھ ہم کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو بدعت سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ 14 اگست کو جو کچھ بکواسات ہمارے ملک میں آزادی کے نام پہ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کو تو ہم اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں. تو جب گناہ کو میں گناہ ہی نہ سمجھوں گا تو پھر اس سے توبہ کی بھی پھر اللہ توفیق سلب کر دیتا ہے. پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہی اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو،
نیو ایئر نائٹ میں یہ آتش بازی، یہ مشابہت ہے کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، بدھ مذہب والوں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ، کہ جو اللہ کے باغی، اللہ کے معبود کے باغی، تو کیا اس سے مشابہت پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ بولو نا، کہ اللہ کا معبود تو عبادت میں بھی ان سے مشابہت گوارا نہیں کرتا، اور ہم معصیت میں ان کے ساتھ اپنی مشابہت کریں، ہم گناہ میں اپنی ان کے ساتھ مشابہت کریں۔ تو اس لیے نیو ایئر کا پیغام وہ دعوت فکر ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی سابقہ زندگی پہ اللہ سے توبہ کریں، توبہ، کہ جو نافرمانی کی زندگی، جو گناہ کی زندگی، جو بغاوت کی زندگی ہے اللہ اس سے پہلے میں گزار چکا ہوں، میں اس پہ اپنے ندامت کا اظہار کرتا ہوں، اپنی کوتاہی کا اظہار کرتا ہوں، اپنی غفلت کا اظہار کرتا ہوں، اپنی معصیت کا اظہار کرتا ہوں، اور آج میں توبہ کرتا ہوں اور ایک نئے عزم کے ساتھ تیری توفیق اور تیری مہربانی کے ساتھ میں اس عزم اور اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ بقیہ زندگی کے جو بھی لمحات رہ گئے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ 22 میں ہم میں سے 21 میں دیکھ لیں، ان صفوں میں دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے ساتھ ان صفوں میں موجود تھے، اور 22 میں آج جب نیا کل 22 شروع ہوگا تو ہم میں نہیں ہوں گے۔ تو اب اگلی 22 میں ان صفوں میں کون کون جائے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس عزم اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، اور یہ نیت اور یہ عزم اور یہ ارادہ کریں کہ اللہ بقیہ زندگی کے جو لمحات رہ گئے اب وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ تیرے اور تیرے معبود کی مرضی کے مطابق گزریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل